حجاب کے بھی 4 ہی حرف ہیں. اس کے پاس کاغذ پینسل ہے نا، اپنے اس میں 2 لائنیں لگا کے نا ساتھ ساتھ ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ جو میں چیزیں بولوں نا اس کو ساتھ ترتیب سے لکھتے جائے. سورہ نساء اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سارے مسائل مردوں کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے، اور پھر بھی یہ صورت نازل ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یتیموں کی رکھوالی شروع کر دی، یعنی ان کی سرپرستی شروع کر دی، اور اس زمن میں انہوں نے ان کے مال پہ نظر رکھی. صحیح بخاری میں ہے. تو پھر بھی یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، اس میں جو ابتدائی آیت وہ نازل. یہ بھی ہم پہلی آیت پڑھیں گے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ پڑھتے تھے، اور نکاح کے خطبہ میں بھی آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ. کائنات میں اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی مہربان نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا بھی نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس بسم اللہ کے اندر جسے تسمیہ کہتے ہیں، اس میں 3 اللہ رب العزت کے نام ہیں. بعض لوگ تحریر لکھتے ہوئے 786 لکھتے ہیں، جس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے قرآن و سنت میں، اس کی کوئی بھی صحیح نہیں ہے. جو بسم اللہ کس کے لیے بولے تھے وہ مس ہو گیا، وہ لفظ جملہ سب سے پہلے کس نے بسم اللہ کا استعمال کیا تھا، وہ سننے میں نہیں آیا. سب سے پہلے جو خط لکھا گیا قرآن مجید جس بات کی وضاحت فرما رہا ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. سورۃ نمل میں ہے 19ویں پارے میں کہ انہوں نے ملکہ بلقیس کو جب خط لکھا تو اس خط کی ابتدائی تحریر یہ تھی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جبکہ ایک صورت میں بسم اللہ نہیں ہے. کون سی صورت ہے؟ سورۃ توبہ. بہت آسان سوال ہے، سورۃ توبہ ہے. بہرحال معلوم ہونا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اور دوسری صورت اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، ابھی میں نے بتایا ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ النمل. سورۃ النمل. جزاک اللہ خیر. جی آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ نے خاص بات کی ہے نا، کسی محبت کا اظہار فرمایا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے. جب عام بات کی ہے عمومی طور پر، اس میں اللہ رب العزت نے فرمائی یا ایھا الناس، جیسے پہلے پارے میں تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں پہ ہے یا ایھا الناس، عام طور پر پوری انسانیت کو یہ کہا گیا ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، خاص نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے یا وہ غیر مسلم ہے. لیکن یہ اسلام، یہ اللہ رب العزت کا پیغام قرآن پوری کائنات کے لیے ہے. اس قرآن کا ایک خاصہ ہے کہ اس کو جو بھی ہاتھ لگائے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اسی کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. لیکن جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر یقین کرتا ہے، تو اسی قدر اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یقیناً یہ قرآن کو سننے والا، قرآن سے محبت کرنے والا کبھی بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتا. وہ کفر کی اندھیر نگریوں میں
نہیں چلا جاتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کا یہ نور اسے ضرور دیتے ہیں، ظلمات سے نکال کر اسے اللہ رب العزت ہدایت کا مالک ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا سے، رب خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا رب ہے، اور کس طرح سے پیدا کیا ہے اس مالک نے، فرمایا کہ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما، ایک آدم کو پیدا کیا اور اس سے اللہ رب العزت نے پھر آگے اسی کی بیوی کو اور بث منهما رجالا کثیرا، بہت سے انسان، رجالا آدمی، کثیرا بہت، نساء عورتیں، یعنی مرد اور عورتوں کو اللہ رب العزت نے پھر پھیلا دیا اس زمین پر۔ بث فرق، بث کا معنی نشر ہونا، اللہ رب العزت نے تقسیم کرنا، یعنی بہت سے انسانوں کو اس زمین پر، شرق و غرب میں۔ پہلے آدم زمین پر اکیلے آئے تھے، اب دیکھیں کہ کتنے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور اس چیز سے بھی ڈرو کہ جس کا تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، کیا والارحام، تمہارے جو رحم کے رشتے ہیں، اس اپنی رشتے ناطے کو توڑنے سے بچو۔ اس کا مطلب یہ بھی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر رقیب، نگہبان ہے، نگرانی کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، تمہیں ہر وقت تمہارے اوپر ہر جگہ سے نظر رکھتے ہوئے۔ رقیب عمومی طور پر اگر کوئی پروگرام چل رہا ہو، سامنے سے فیس پہ کسی جگہ پہ اجتماع ہو رہا ہو، تو وہاں پہ جو اسٹیج سیکرٹری ہے اسے بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے اوپر والی جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اسے بھی کہتے ہیں نگرانی کرنے والا، یعنی اس پروگرام، اس پوری کائنات کا جو مدبر ہے، منتظم ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ رقیب ہے۔ ابتدائی طور پر سب سے پہلے کون آئے ہیں اس زمین پر، کس کو پیدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص کہہ لو الفاظ سے، خاص یدوں سے، خاص ہاتھوں سے پیدا فرمایا، محبتوں سے پیدا کیا، اور پھر اس کے ساتھ انہیں کے کوک سے، انہیں کے بائیں جانب سے اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا۔ اب عورت کہاں سے ابتدائی طور پہ پیدا ہو رہی ہے؟ یہاں سے کہ جہاں پسلیاں ہیں، ٹیڑھ پن ہے، وہاں سے پیدا ہو، اور اسی لیے اللہ، ایک وہ عورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرأۃ الصالحہ الدنیا متاع، عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم نصیحتیں فرمائی، جہاں تک کہ آخری خطبہ میں بھی آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا خاص خیال رکھو، اللہ رب العزت نے تمہاری نگرانی میں ان کو دیا، سامنے رجال ہیں، مرد ہیں آپ کے سامنے، تو آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی مرتبہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب والنساء قرۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت ہے، میں انہیں پسند کرتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا محدثین نے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، میری واعظ و نصیحت، ہر بات میں خوشبو ہو۔ دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند، اور آپ کا تو سینہ، آپ کا سینہ مبارک بھی خوشبو سے معطر۔ دوسرا کہ فرمایا کہ عورتیں پسی ہوئی تھی، معاشرے کی سب سے بدترین مخلوق سمجھی جاتی تھی، کہ میرے آنے سے ان کو عزت دو، تم انہیں عزت دو، انہیں ایک وقار سے رکھو، میرے آنے سے ان کا حصہ جائیداد میں ان کو مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی رشتے گنوائے، جن کی عزت توقیر کے لیے آپ نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت،
یہ کیمرہ کھل جاتا ہے یہ سیکنڈ گرین نہیں گرین کے دروازے کا بھی آواز بند کریں. پھر فرمایا کہ جو دو بیٹیوں کی صحیح طرح ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس طرح سے آپ نے دو انگلیاں سے جوڑ کے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے. ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے, ان کے اچھے رشتے تلاش کر کے ان کے رشتے اچھے کر دے. کسی نے اٹھ کے کہا ایک ہو, کسی نے کہا تین ہو, تو فرمایا اگر تین ہو ایک ہو تب بھی. بہرحال آخری وقت بھی ہے, آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, تو آخری الفاظ بھی ہیں الصلاۃ 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 والنساء والنساء والنساء, یہ الفاظ. دوسری طرف ایک اور ماحول بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کی طرف دیکھو تو اپنی اور عورت کی طرف آؤ, اپنی بیوی کی طرف آؤ. شیطان کی شکل میں بھی یہ ایک روایت میں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ دکھ پہنچاتا ہے. یا حبال الشیطان, شیطان کے لفظ بھی آتے ہیں کہ یہ عورت, شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ عورت سے کام لیتا ہے معاشرے کے بگاڑ میں. زمین کے اوپر سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے. بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک زمین کے اوپر حکمران رہی ہے, انبیاء آتے رہے, ان کے اندر سب سے زیادہ جو فتنہ فساد برپا رہا ہے وہ بھی عورتوں کی وجہ سے. جاہلیت کے دور میں بعض مرتبہ بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی تو اس میں بھی فیصلے ہو جاتے عورتوں کی وجہ, یعنی اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے. بعض دفعہ جنگ کو بھڑکانے کے لیے بھی عورتیں آگے اپنا کردار ادا کرتی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبانے والی اور ان کا مسئلہ کرنے والی وہ بھی عورت ہے ہندا. ایک غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قلعے میں بند کر دیا. غالباً غزوہ خندق ہے. تو یہودیوں سے معاہدہ تھا, انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب ایک یہودی نے اس قلعے پر دیکھنے کی کوشش کی, ایک چڑھا اوپر, تو وہاں اور جو عورتیں بند تھیں مسلمان, ان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ. کون صفیہ ہے؟ حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہے. وہ آگے بڑھی, انہوں نے دیکھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ بس یہاں پہ صرف عورتیں ہی ہیں تو ہو سکتا ہے ہم پہ حملہ کر دیں, یہودی ہیں. فوراً آگے بڑھی, انہوں نے ایک بڑی ساری چھڑی اٹھا کے اس کو ماری, اور وہیں پہ لپٹتا ہوا نیچے گر گیا, مر گیا. پھر وہ ان کو دوبارہ سے ہمت نہیں ہو. بہرحال اس طرح کے کئی کردار ہیں عورت کے حوالہ سے, اور یہ صورت کے اندر بہت سی چیزیں ہم دیکھیں گے. اصل میں کچھ اس طرح سے بھی ہوا کہ جب معاملات مدینہ کے اندر ایک گھروں کی صورت میں, حکومت کی صورت میں, یعنی کس طرح سے ترتیب ہوا, تو پھر ایک ماحول بننا شروع ہو گیا عورتوں کے حوالہ سے کہ ان کی کس طرح سے تربیت کی جائے. تو اس ضمن میں اس مبارکہ کو اللہ رب العزت نے خاص کر کے نازل فرمایا. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى, اس میں یتیموں کے حوالہ سے بھی بہت ساری باتیں ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ یہ غزوہ احد کے بعد اس کا کافی سارا حصہ بھی نازل ہوا. اس وقت مسلمان جو شہید ہوئے ان کی عورتیں بیوہ ہوئی, ان کے بچے یتیم ہوئے. اس ضمن میں یہ باتیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور یتیموں کا مال ان کو دے دو. آتوا الیتامى أموالهم, یتیموں کا مال ان کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور ملاؤ نہیں, ان کو مکس نہیں کرو خبیث مال میں, یعنی جو ناپاک مال ہے اس کے اندر طیب مال. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور اپنے
اپنے مالوں کے ساتھ اس مال کو ملا کے نہیں کھاؤ. انہو کان حوبا کبیرا، اور بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. حوبن کے معنی ذنبن. یہ مائک بند کرو، مائک چل رہا ہے، بعض آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو آ رہی ہیں. انہو کان حوبن، حوبن کے معنی ذنبن یعنی گناہ ہے، کبیرن بہت بڑا. اس کی اگلی آیت میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، پھر اس کی آگے وضاحت کرتا ہوں. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم خوف محسوس کرو، اللہ تقسطو کہ تم انصاف نہیں کر سکو. قسط کے معنی انصاف کے ہیں، عدل. عدلو کے معنی بھی عدل ہیں، اسی آیت میں یہ لفظ بھی آیا ہے. اور تقسطو کے معنی بھی عدل کے ہیں، انصاف کے ہیں. فی الیتامى یتیموں کے بارے. فنکحوا تو تم نکاح کرو، ما طاب لکم جو عام عورتیں ہیں یا آزاد عورتیں ہیں، من النساء دو کر لو، مثنا تین کر لو، وثلاثا اور مثنا دو کر لو، ثلاثا تین کر لو، ورباع اور چار کر لو. عورتوں سے تم دو دو کر لو، تین تین کر لو، چار چار کر لو. لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن یہ خیال ہو تمہیں، اس بات کی سوچ اور فکر ہو کہ تم انصاف کر سکو. تعدیلو عدل کر سکو، نہیں کر سکو اللہ تعدیلو تو تم کیا کرو، فواحدتن پھر ایک کے ساتھ گزارا کرو. او ما ملکت ایمانکم، اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں وہ بھی تمہارے ہاتھ ہیں. ایمانکم دائیں ہاتھ کے معنی میں آتا ہے، ملکت جو تمہاری ملکیت میں ہے یعنی لونڈی. ذالک ادنی اللہ تعولو، یہ کہ تم ایک طرف جھک جاؤ یا یعنی تم انصاف نہیں کر سکو. کیا معنی؟ یہاں پہ پچھلیم کا مال، یہاں پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی. غزوہ اس طرح سے کہ جب وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے ذمے یتیموں کو لے لیا. یا مثلا ایک چچا کے یعنی ساتھ اس کے بھتیجے ہیں، اس کا باپ شہید ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ وراثت اس کے بھائی کی تھی، وراثت میں اس کی نظر تھی، اس نے ان کو علیحدہ کر دیا، بچوں کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی بھگا دیا، تو اس کے اوپر قبضہ کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو انہوں نے شکایت کی، اس طرح سے یہ آیات نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے بہت خاص تنبیہ فرمائی ہے، ان کو متنبہ کیا ہے کہ یتیموں کا خاص کیا رکھو. جو یتیم کہتے ہیں خاص کر کے اس کو جس کا باپ فوت ہو جائے. یتیم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نصیحت فرمائی ہے، بہت زیادہ اس کی تلقین کی ہے. فرمایا کہ معاشرے میں جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، معاشرے میں ان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی گھنونا ہو جاتا ہے. یہ چیزیں خاص کر کے یعنی معاشرے کو بدلنے کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں کا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام آتا یتیموں کے حوالے سے. اب دو باتیں یہاں پر، بعض یعنی بچے نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں. مثلا ایک کزن نے، جیسے چچا کے بیٹے نے اس کی رکھوالی شروع کر دی، جوان ہے وہ ابھی بالغ نہیں ہوئی لڑکی،
تو اس کو سنبھالنا شروع کر دیا. نظر یہ ہے کہ میں اس کے مال ہے اس کا کافی سارا، وہ میرے حوالے ہو جائے گا، جبکہ یہ مال اسی کے حق میں ہے، وہ مجھے مل جائے گا. تو اس نے جیسے ہی وہ بالغ ہوئی تو اس کے ساتھ نکاح کر لی. اب نکاح کیا ہے لیکن اس کو پورا حق مہر نہیں دیا، اس کو دبا دیا. اگر تو وہ خوبصورت ہے تو بڑے اچھے طریقے سے نکاح کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا پورا وہ حق نہیں دیا. اگر شکل و صورت کو اچھی نہیں ہے تو پھر تو کئی طرح سے اسے دبانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ان یتیموں کا خیال رکھ سکو تو پھر تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ نکاح کرو، ورنہ تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کرو. تم ان پہ ایسی نظر بھی نہیں رکھو کہ ان کے مال پہ نہ تمہاری نظر ہو. تو عام طور پہ اگر تم نے نکاح کرنا ہی ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم عام جو معاشرے کی عورتیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو. تمہیں اس بات کی کھلی چھٹی ہے، اجازت ہے اللہ کی طرف سے. مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، ایک وقت میں ایک مرد 4 عورتیں رکھ سکتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کر. ایک تو یہ شرط لگا دی اسلام نے، قرآن نے، کہ اللہ رب العزت نے، کہ صرف مرد جو ہے وہ 4 کرے گا، 4 رکھ سکتا ہے اگر ٹھیک ہے 5 6 7، لیکن بیک وقت نکاح کے اندر وہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، خاص کر کے پاک و ہند میں، کہ بہت بڑا فتنہ رونما ہو جاتا ہے. عورتیں سر پہ نا گھر کو اٹھا لیتی ہیں، جھگڑے لڑائی شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی کوئی نئی شادی کی کوئی بات شروع ہوتی ہے. بہرحال یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بات ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسی سوچ ہونی چاہیے، بلکہ کشادہ دل. عام طور پہ عورت 2 چیزوں کو برداشت نہیں کرتی، یہ اس کی فطری سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں کوئی چیز آئی اور آپ حضرت عائشہ کے پاس بھیجا. کس نے؟ ایک دوسری آپ کی بیوی نے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ ہاتھ مار کے نے اس کو گرا دیا، پیالہ مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے. وہ جو دینے والا تھا وہ پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کی ماں کو غیرت آ گئی. یعنی 2 چیزوں سے عورت غیرت کھاتی ہے، ایک طلاق اور دوسرا سوکھن. لیکن اگر اس چیز کو برداشت کرتی ہے تو اس سے بڑا کوئی سخی بھی نہیں ہے. بہرحال عورت کو دونوں سمن میں اللہ رب العزت نے راستے دیے ہیں، اور اس طرح سے مردوں کو بھی یہ تنبیہ ہے، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ عدل کریں، انصاف کے تقاضوں کو پورا رکھیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا مرد جو 2 عورتوں کو یا 3 یا 4 کو رکھے ہوئے تھا، عدل نہیں تھا اس کے درمیان، تو قیامت کے دن جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ایک طرف اس کی جھکی ہوگی، مفلوج ہوگی، اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ فالج زیادہ ہوگی، عذاب کی صورت میں ہوگی جب اللہ کے ہاں قیامت کے دن پیش ہو. اس لیے ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے ہمارے معاشرے میں، کہ اگر عورت اجازت دیتی ہے تو تب بھی صحیح ہے، نہیں اجازت دیتی تو تب بھی صحیح ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عورت سے اجازت لی جائے. اسلام میں اس کی کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے ہاں کئی یعنی قانون پاس ہو جاتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، ایسے ہوگا. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ عورت کی اجازت ہو تو تب بھی مرد دوسری شادی کر سکتا ہے. اگر اجازت دے دے تو اس کا کشادہ دلی ہے، اس کے لیے اچھا پن ہے. اگر نہ دے تب بھی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. اسے اسلام نے ایک کھلے عام اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اجازت ہے. آگے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. عورتوں سے جب شادی کرو، نکاح کرو، تو نکاح کے بعد سب سے پہلی بات جو ایجاب و قبول کے بعد ہے وہ ہے
حق مہر. فرمایا وآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر حق مہر جو ہے وہ خوشی سے دو. صدقاتہن نہلا، حق مہر جو ہے وہ ان کا خوشی سے ادا کرو. آتو دو ان کو، نساء عورتوں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ طِبْنَ لَكُمْ خوشی سے، یعنی دل کی خوشی سے، دل کی خوشی سے کوئی چیز معاف کر دیں، پورا معاف کر دیں یا کچھ چیز اس میں سے معاف کر دیں، نفسن تمہارے لیے، فَكُلُوا اس کو کھاؤ، ہنی مریا آپس میں شوق سے، خوشی دل سے، کوئی پریشانی اس میں نہیں ہے. یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں. ایک تو حق مہر عورت کا ہی حق ہے. اس وقت تک عورت تمہارے لیے حق نہیں ہے، حلال نہیں ہے جب تک اس کا حق ادا نہیں کیا جائے. اتنا بڑا بھی نہیں رکھا جائے کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو 32 روپے ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے، وہ بھی ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں حق مہر مقرر کرنے کی کوئی بات کی. فرمایا حق مہر مقرر کر دینا چاہیے. تو ایک عورت اٹھ کے کہتی جب قرآن نے اسلام میں حق مہر مقرر نہیں ہے تم کیسے کر سکتے؟ حضرت عمر فوراً خاموش ہو گئے. تو فرمایا کہ اگر ایسی عورتیں زندہ رہیں گی تو یقیناً تو اسلام زندہ رہے گا. بہرحال حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے. بعض دفعہ ولی وصول کرتے ہیں تو عورت تک نہیں پہنچتا نکاح کے وقت. تو چاہیے تو یہ کہ جو حق مہر ہے وہ اسی کو اسی وقت ادا کیا جائے. جو ہمارے ہاں معجل اور غیر معجل ہے یہ بھی شرعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو معجل ہونا چاہیے لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ عورت کو ہی دینا چاہیے. وہ مرد کھلے دل سے دے لیکن اگر اس میں عورت کی رضامندی شامل ہو، ولیوں کی رضامندی شامل ہو تو پھر بھی اچھا ہے. بہرحال وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق، اپنے معاملات کے حوالے سے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حق مہر کی بہت سی قسمیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کیسے کہ کبھی آپ صحابہ کرام اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے نکاح کیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سوال ہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیا؟ فرمایا سونے کے ڈلے اپنی استطاعت کے مطابق. ایک دوسرا صحابی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے نکاح کرنا. فرمایا کیا ہے حق مہر کے وجہ آپ کے پاس، کیا دو گے؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی ہو؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ جو تمہیں قرآن یاد ہے وہ اس کو یاد کروا دو. اس کے ضمن میں قرآن کی صورتوں سے بھی قرآن کے وز بھی نکاح ہوا ہے اور آج بھی اس کی مثال زندہ ہے. ایک ہمارے پاکستان کے بڑے شیخ ہیں تو ان کی بات بڑی مشہور ہے. تو ان کا جب نکاح ہونے لگا تو جو نکاح کرنے والے تھے ولی، انہوں نے کہا کہ اس کو یعنی ہماری بیٹی کو 18 پارے قرآن مجید کے یاد ہیں، باقی جو ہیں وہ آپ یاد کروا دیں. 12 پارے اس کے رہتے ہیں، یہی حق مہر ہے. ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی. کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے 12 پارے یاد کروا دے، وہ مکمل حافظہ ہو گئی، تو باقی جو اولاد ہوئی ہے ہماری تو اس ساری اولاد کو اس نے خود سے قرآن یاد کروایا. بہرحال آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ہم ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں قرون اولیٰ سے، سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے ملتے ہیں. اللہ رب العزت توفیق دے. فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جعل اللہ لکم قیاما ورزقی سرپرستی کے حوالہ سے. ولا پیچھے لفظ ہم نے پڑھا ہے سیقول السفہاء، یہاں پہ سفہاء کے معنی بے وقوف. بے وقوف سے مراد یہ وہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف سے مراد نابالغ، نہ سمجھ، چھوٹے بچے. ولا تو بے عقل لوگوں کو ان کا مال نہ دے دو. یہ ان لوگوں کو ہے جو ان کے سرپرست ہیں یتیموں کے حوالہ سے. جعل اللہ لکم قیام، اللہ رب العزت نے بنایا ہے تمہیں قیام، یعنی قیام رکھنے والا، ان کو کھڑا کرنے کے لیے.
تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ورزقوہم کہ انہیں کھلاؤ پلاؤ، طعام کے معنی میں، فیہا وکسوہم لباس کے معنی میں انہیں پہناؤ، وقول قولا معروفا کہو ان کے لیے بات نرمی سے. یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قولوا لهم قولا معروفا سے مراد یعنی بہت نرمی سے ان کی تربیت بڑے احسن انداز میں کرو. یہاں سے کئی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کسی یتیم کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. ایک تو اگر ان کا کوئی مال ہے آپ کے پاس تو اس مال کو ان کو ایسے ہی نہیں دے دینا، بلکہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کے پڑھنے پڑھانے کا خیال، ان کے لباس کا خیال. ساری چیزیں اس ضمن میں ہے کہ اس مال سے آپ خرچ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، لیکن فضول میں ان کا مال نہیں اڑانا، نہ ہی ان کے حوالے اس مال کو کر دینا ہے جب تک وہ صحیح طرح بالغ نہیں ہو جاتے، سمجھدار نہیں ہو جاتے. انہیں کام سکھاؤ، انہیں تربیت کرو ان کی اچھی طریقے سے، انہیں ساری چیزیں سکھا کر پھر ان کے حوالے تم مال کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ ایسے نہیں کرو. اللہ رب العزت کا حکم ہے. اس ضمن میں یہاں پہ بھی کافی باتیں اس آیہ مبارکہ میں بھی آئی. وہ کیا ہے؟ فَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. فرمایا مالک کائنات نے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اگر تمہیں کسی یتیم کی وجہ سے آزمایا جائے، اختبروا یعنی اختبار کیا جائے، امتحان دیا جائے، تمہیں کسی امتحان میں ڈال دیا جائے. یہاں سے آزمائش مبتلا ہونا کیا مطلب کہ اگر تمہارے ذمے تم نے کسی کی سرپرستی لے لی ہے یتیم کی، حتیٰ اذا بلغوا پھر انتظار کرو اس پہ سدھرنے کا، بالغ ہونے کا. تو جب وہ بالغ ہو تو پھر تم ان کے ساتھ نکاح کرو. ایسے ہی نہیں ہے کہ پہلے ہی تم نکاح کر لو یا اس کے مال کے چکر میں جیسے ہی وہ بالغ ہو اسے طلاق دے دو. فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر اگر ان میں ہوشیاری آ جائے یعنی وہ سمجھدار ہو جائیں، رشدن ان میں عقل و شعور آ جائے، ہاں تو پھر کیا کرو؟ حسن تدبیر کے ساتھ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اگلی بات یہ ہے کہ ان کا مال انہیں واپس لوٹاؤ. وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہیں تم کھاؤ اسرافاً فضول میں ان کا مال، وبداراً بدری جلدی سے، ان یکبروا فرمایا کہ ان کے مال جو ہیں وہ تم جلدی سے نہیں اڑاؤ. ایسے نہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنے مال پہ وہ قابض ہو جائیں گے. تو یہ کہ ومن کان غنیا فلیستعفف اگر تم غنی ہو تو پھر ان چیزوں سے بچو. اگر تم غنی ہو کیا مطلب؟ یعنی تمہارا دار روٹی چل رہی ہے، تم صحیح حالات میں ہو، اپنا کمائی کرتے ہو اپنے معاملات میں، تو پھر ان کے مال کی طرف نظر نہیں رکھو، ان کے مال کو خرچ نہیں کرو. تو فرمایا ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف اگر تم فقیر ہو کیا مطلب؟ یعنی کہ تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، فلیأکل پھر تم کھا سکتے ہو اس میں سے، بالمعروف معروف انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ جب تم یتیموں کا مال ان کو واپس کرو تو پھر کیا کرو؟ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تم گواہ لے کے آؤ، یعنی کہ کوئی گواہ لے کے آؤ، اس میں کوئی ایسے آدمی جو معقول ہوں معاشرے کے، تو اس وقت ان کی گواہی، ان کی شہادت، ان کو موجود ہونا ضروری ہے جب ان کا مال ان کو دے رہے ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا نہیں تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت بھی حساب لینے والے ہیں. ہاں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یہ
یہاں تک پچھلی ایک آیت میں ہم نے پڑھا کہ یتیموں کے ساتھ نکاح وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا، اس ان الفاظ کا اور ان الفاظ کا کچھ جوڑ ہے کیا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اس حصے کا اور اس حصے کا اس طرح سے وہ کہ اگر تم ان کا نکاح کرنا چاہو، نکاح کی کوئی صورت دیکھو تو پھر ایسے نہیں ہے کہ تم بچپن میں ہی ان کا نکاح کر لو، بعد میں ان کو چھوڑ دو یا تنگ کرو یا ان کو حق مہر نہیں دو، یا کسی بھی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے تم انہیں یتیموں کو۔ قیامت کے دن دو چیزوں کا بڑا ہی پوچھا جائے گا، مسکین کے جو لوگ معاشرے میں پسے ہوئے ہیں، ان کا حالات اچھے نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو ان کا کوئی خیال رکھنے والا ایسے لوگ، اور خاص کر کے یہ یتیم لوگ جو بچپن میں جن کے والدین یا خاص کر کے والد فوت ہو جاتے ہیں، ان کا لوگ سہارا نہیں بنتے۔ بعض دفعہ لوگ شادی بھی کرتے ہیں نا تو یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ ہم شادی تو کریں گے لیکن آپ کے بچے ساتھ نہیں، آپ کے بچے، اچھا اب اس کا باپ فوت ہو گیا، بچے کہاں پہ چھوڑے گی وہ، بچے کہاں پہ چھوڑے گی، بچے تو ساتھ ہوں گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی وراثت ہے، میں مالدار ہوں، ہمارا اس کی سوچ ہے، تو اس ضمن میں اگر اس کا جو میرا مال ہے وہ بھی وہ حصہ دار بنیں گے، یعنی عجیب عجیب سی شیطان جو ہے وہ ذہنوں کے اندر ایک سوچ، ایک فکر پیدا کرتا ہے، جبکہ ان ساری چیزوں کے حوالہ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ رب العزت حساب لینے والے۔ پھر ان کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں کہ تم خیال رکھتے ہو تو جیسے ہی وہ 10-12 سال کو پہنچے اب تم نے دیکھ لیا کہ یہ بات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، معاشرے میں چلنے پھرنے کی ان کو کچھ بات کی سمجھ آ گئی تو فوراً ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ایسا بھی نہیں کرو، بلکہ ان کا خاص خیال رکھو۔ دوسری تیسری بات یہ بھی ہے کہ کا مال واپس کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرنا ہے، اگر آپ کے پاس ہیں، آپ کو ضرورت پڑی بھی ہے خرچ کرنے کی تو وہ بھی ایسے نہیں اڑا دو کہ یک دم دیکھو تھوڑا سا مال ہے فوراً اڑا دو۔ سورۃ کہف میں بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں نا، تو ایک دیوار کو سیدھا کیا ہے، ایک دیوار کو سیدھا کیا ہے، تو بھوک نے بھی بڑا ستایا ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھوک نے تنگ کیا ہے، ان بستی والوں کو چاہیے کہ ہماری توازو کریں، ہمارا کچھ خیال رکھیں، ہمیں ہماری مہمان یہ پتہ نہیں کس کا مائک کھلا ہوا ہے، بہت بار بار آواز آ رہی ہے، رابعہ کا ہی بہت ہے، تنگ کر بہت بار تقریباً 8 یا 10 بار وہ آئی گئی پتہ نہیں کیا اس کا آپ کا مسئلہ، اللہ ہدایت دے۔ تو مائک اپنا بند کرو، کس کا مائک چل رہا ہے، مائک بند کرو۔ آپ بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ نیٹ ورک پرابلم ہے یا کیا ہو رہا آپ لوگوں کو؟ ابھی رہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے صرف آپ کے لیے ہی بیٹھی ہوں میں، 10-11 بار آپ آ کر لے رہے ایگزٹ لے رہے، پھر آتے جا رہے بس آپ ہی کو بند انٹر کر دو ان کو، بار بار نہیں، انٹر نہیں کرو، ابھی بند کر دو، کیونکہ سبق بھی ہے آخر پہنچنے والا ہے، بند کر دو ان کو، دوبارہ نہیں انٹر کرو۔ موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام نے اس گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے 2 یتیموں کا مال ہے۔ دیکھیں جو لوگ نیک فابوہم الصالحہ وہاں پہ آتے ہیں کہ ان کے والدین نیک صالح تھے، جو والدین نیک ہوتے ہیں نا تو اگر وہ فوت بھی ہو جائیں تو اللہ رب العزت کس طرح سے ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے ان کے بچوں کے لیے، اور نیک صالح ہونا والدین کا اس قدر ضروری ہے کہ جو اولاد ہے اگر بگڑی ہوئی ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ خود بخود سنبھل جاتی ہے،
اولاد کا کثرت کے ساتھ دعا کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ یہ دعا تم کرتے رہو اپنی اولاد کے لیے ہر وقت. اور یہاں پہ تو یتیموں کی بات آ رہی ہے. اگر آپ کسی یتیم کی خیال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. ان کا مال اللہ رب العزت نے فرمایا اسراف صرف نہیں کرو، فضول خرچی نہیں کرو. فضول خرچی کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، ایسے نہیں اڑا دو ان کا مال. وبدارن بدری بدری، یہ لفظ بھی عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو کسی کو یہ جیسے کہتے ہیں نا جلدی جلدی آؤ، کہتے ہیں بدری بدری تھال بدری بدری. بہرحال بدری بدری میں ایسے نہیں کہ تم ان کا مال کوشش کرو کہ ہڑپ کرنے میں ایسا جلدی جلدی میں. ومن کان غنیا فلیستعفف، یہاں پہ ایک اللہ نے ایک اور قاعدہ بہت بڑا بیان کیا ہے کہ اگر تمہاری استطاعت ہے، طاقت ہے، تو صاحب استطاعت ہو، تم کا مال سائڈ پہ رکھو، پھر ان کے مال کی طرف دیکھو ہی نہیں. اگر تم ومن کان فقیرا، تو فقیر ہیں یعنی ایسی حالت ہے تو پھر تو ہے تو تم ان کا مال کھا سکتے ہو، لیکن یعنی کہ ان کا بھی خیال رکھو، ان یتیموں کا ہر طرح سے، ان کے لباس کا، ان کے پڑھنے پڑھانے کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ خیال رکھو. اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون الوالدان والاقربون مما قل منه كثر نصیبا مفروضا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، یہاں ترکے کی بات ہو رہی ہے. ترکے کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح للرجال مردوں کے لیے نصیب ان کا حصہ مما ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا ان کے رشتہ دار. جب یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے والدین ہیں یا اس کے رشتہ دار، اس کی بات ہو رہی ہے. والنساء، اور میڈم میں نے آپ کو بولا ہے کہ ان کا مائک بند کر دو یا ان کی دوبارہ سے انٹری نہیں کرو بار بار. والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی ہے اس میں حصہ، اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں، فوت ہو جائیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه کثر. مال مما قل منه کثر، وہ مال تھوڑا ہو، قلہ تھوڑا ہو، اور کثر زیادہ ہو. نصیب مفروضہ، تو یہ مقرر حصہ ہے. اچھا، جو وراثت ہے نا اس کو فرائض بھی بولتے ہیں. وراثت کے علم کو بھی علم وراثت یا علم الفرائض بھی کہتے ہیں. علم الوراثت یا علم الفرائض یا علم وراثت. دیکھیں جس طرح سے پہلے میں نے کہا ہے کہ عورتوں کا حق جاہلیت کے دور میں بالکل ہی نہیں. اگر ہم آج اپنے ماحول میں 100% 100% اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں دیکھیں تو میرا خیال ہے 90% ایسے لوگ ہیں کہ جو آج بھی اسی ڈگر پہ کھڑے ہیں، اسی لائن پہ ہیں، اسی جگہ پہ ہیں جس طرح اسلام نے چھوڑا تھا. اور ایک نیا سفر اسلام نے شروع کروایا تھا لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کو کھڑا کیا تھا نا، نئی چیز، نئے معاملات سارے کیے تھے. اس سے یہ لوگ اب بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے بڑے مسائل کا پتا ہے. لیکن وراثت کے معاملات میں دیکھیں، ہم بہنوں کا حق، بیوی کا حق، ماں باپ کا حق کھانے میں بہت جلدی کا. بیٹیوں کا حق والدین کس طرح سے کھا رہے ہیں. ان کو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ان کو کیا دے رہے ہیں؟ جہیز دے دیا، تھوڑا دے دیا، زیادہ دے دیا، بعد میں بس آپ کو جو دینا تھا وہ دے دیا جہیز کی شکل میں، اس کا وہ ختم ہو گیا. کیا جو وراثت کے میں حق ہے بالکل ختم. بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں. ان کے آگے ایک لکھا ہوا کاغذ لا کے رکھتے ہیں، اس میں سائن کر دو، اگر تو تم نے ہمارے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بولنا چال صحیح رکھنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ اپنا حق ہمیں دے دو. نہیں،
آج کے بعد آپ کا وہ حق پڑا ہوا ہے وہ لے لو، اور آپ کا رستہ اور ہمارا رستہ بعد میں، بول چال بالکل ختم، زندگی بھر بس۔ کس قدر یہ ظلم اور زیادتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو چھوٹا نہ سمجھے۔ فرمایا کسی نے اگر ایک بلشت، یہ بلشت ہے نا، ایک گٹ بھی کہتے ہیں، ایک بلشت کسی کا حصہ دبا لیا تو ساتوں زمین کا توق بنا کے اسے قیامت کے دن اللہ جہنم میں ڈال دے۔ اللہم لا تجعلنا من۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ کسی کا تھوڑا سا میں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ اس کو ساتوں زمین کا توق پہنا کر اللہ رب العزت جہنم میں دے گا۔ اس لیے جو بیوی کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، یا ماں باپ کا حق ہے، یعنی عورت کسی طرح سے بھی، ایک عورت ایک مرد کے ساتھ چار طرح سے وابستہ، ایک عورت ایک مرد کے ساتھ چار طرح سے وابستہ ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے ماں کی شکل میں، پھر بیٹی کی شکل میں، پھر بہن کی شکل میں، پھر بیٹی اور بیوی کی شکل میں، چار طرح سے ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور پھر باقی جو رشتے ہیں، مثلا وہ سکی پھپھو ہیں، خالائیں ہیں، ٹھیک ہے، آج تو ہم نے رشتے نام ہی بدل دیے ہیں، بہرحال سب کا وہ ایک کزن اور آنٹی، پتہ نہیں باقی کیا کیا ہے، کہاں کہاں رشتے چلے گئے۔ بہرحال ان کا ساتھ ساتھ ایک خاص رشتہ ہے اس میت کے ساتھ، اس مرنے والے کے ساتھ۔ اول یہ چار رشتے ہیں، بعد میں پھر ان کے رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا جو قریبی ہیں، ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ مال کی تقسیم ہوگی، جیسے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب مال تقسیم ہو رہا ہو، تم حاضر ہو، حاضر ہو قسمت یعنی تقسیم ہو رہا، اولوبا تمہارے رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، مساکین ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فَارْزُقُوهُم، تم تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو جب مال تقسیم ہو رہا ہو تو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، قُولُوا لَهُمْ، کہو ان کو بات بہت نرمی کے ساتھ، معروف پیار محبت کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ اگر تمہارے کو رشتہ دار اس وقت موجود ہے، ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے، یتیم کا مال اگر وہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو تم اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے، چاہے وہ اس کا اشارہ کنا مر رہا ہو، آپ کہہ دیں ایسا میں اس کو دے دوں، چاہے وہ نہ سمجھ ہے، جیسے سفہا کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، ابھی نابالغ ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا، دینا نہیں دینا، کچھ بھی مال اس کا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کوئی ایسا آدمی جو آپ کے سامنے دبا ہوا ہے تو آپ اس کو دباؤ میں لے کے بھی اس کا مال نہیں دے سکتے۔ ہاں باقی اپنے مال سے آپ آسان انداز میں اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیں، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بھی آپ جس کو دیکھتے ہیں آپ کی وراثت آپ کو ملی ہے، آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں، بس مسجد کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو دے سکتے ہیں، فقیر بیوہ کو، کسی کو بھی اس میں سے اپنا حصہ دے سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ صدقہ ہے، نیکی ہے، لیکن ایسے لوگوں کا مال تقسیم کرنا جو آپ کے ماتحت ہیں، دبے ہوئے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، تو ان کا مال کسی طرح سے بھی آپ تقسیم شرعی طور پر نہیں کر سکتے، جائز ہی نہیں۔ آگے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں ان آیات میں، کہیں قولاً سدیدہ، یہیں قولوا قولاً سدیدہ کے لفاظ آئے ہیں، قولوا قولاً معروفا، بڑے پیار والا انداز استعمال کیا اللہ رب العزت نے، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، اپنے معاملات کو احسن انداز میں نبھاؤ۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا،
वल यख्शा, यख्शा का माने होता है डरना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उन लोगों को डरना चाहिए लौ तराकू मिन खल्फिहिम, जो अपने पीछे माल छोड़ जाए। ऐसे नहीं है कि किसी जुर्रियतन, उनके नातवान छोटे बच्चे छोड़ जाते हैं, तो उनके ज़ईफन ज़ियाफन, ज़ियाफन खौफ अलैहिम ज़ियाफन, यानी उनकी कमजोरी, उनके डर की वजह से, उनके माल ज़ाया होने के डर से, तो अल्लाह का डर उनसे जाता रहे। वलियत्तकुल्लाह वलियकूलू कौलन सदीदा, अल्लाह ताला से डरे, अपने माने बात को सीधे अंदाज में, सही अंदाज में, अच्छे तरीके से वलियख्शल्लज़ीना लौ तरकू, यानी तरका जब छोड़े ना। देखिए वो साद बिन अबी वक़ास के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या नसीहत है कि आप उनकी तीमारदारी कर दें। अरे बाज़ दफ़ा बंदा बीमार हो जाता है ना, तो वो सोचता है पता मैं इस बीमारी से उठूंगा, अभी नहीं उठूंगा। इंसान की फितरी कमजोरी है, तो फिर वो क्या कहता है, अच्छा ये माल तो मेरे फिर किसी काम का ना रहा, अगर मैं मर जाऊं मेरे को उस काम का, मुझे चाहिए कि सदका कर दूं। वो जल्दी करता है सदका करने। आम हालात में उसे याद ही नहीं होता, बाज़ दफ़ा मैं सदका भी कर लूं, लेकिन ऐसे लेकिन फिर भी वो बड़े अजीम लोग थे। साद बिन अबी वक़ास की बात करता हूँ तो इंतहाई अजमत वाले लोग। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, साद जैसा किसी का कोई मामू, ये तो मेरे मामू है, इन जैसा किसी का कोई मामू है तो मुझे दिखाओ। तो अशरम वशरा से हैं। बहरहाल उनकी तो मसाल ही कुछ इस तरह से है कि देखो बात करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। बहरहाल उन लोगों की कोई उला है, सलफ सालहीन है, हमारे बड़े हैं, उनकी मिसालें हमारे लिए। फरमाया कि नहीं, यहाँ तक के 1/3 की बात हुई है, तो 1/3 की बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इससे भी तुम ये चाहो कि अपनी औलाद को छोड़ के जाओ, विरासती उनका हक दो, जितनी औलाद मालदार होगी, लेकिन तरबियत जरूरी है, तरबियत का खास ख्याल रखना चाहिए। तरबियत होगी तो माल को ज़ाया नहीं कर देंगे, वरना आपके फौरन बाद उस माल को उजाड़ के रख देंगे, उस माल को उजाड़ के रख देंगे। जितना भी आपने कमाया, जो कुछ भी किया, वो उसको खत्म कर देंगे। फरमाया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, बेशक वो लोग जो ये खास करके अमवालल यतामा, यतीमों का माल, जुल्मन ना हक खाते हैं, यअकुलूना इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में, क्या बतून बतन की जमा है, क्या करते हैं, वसयस्लौना सईरा, और अन करीब वो दोज़ख में जाएंगे। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो लोग जो नाहक जुल्म करते हैं, यानी क्या करते हैं, वो यतीमों का माल खाते हैं। तो यअकुलूना अमवाल इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, अल्लाह बड़ी वाईद कर रहे हैं कि वो अपने पेट में भर रहे हैं आग, आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, अन करीब उसमें वो दोज़ख में जलेंगे। आज यहाँ तक काफ़ी है। हाँ, कोशिश थी कि शॉर्टकट ऐसे, बहरहाल ये सूरत निसा शुरू हो रही है, इसमें जो ज़िमनन आगे मसाइल आ रहे हैं, मैंने काफ़ी खुलासे के तौर पे शुरू में बयान कर दिए हैं। तो अभी यहीं पे हम अपने इस सबक को लपेटते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। अगर किसी का सवाल हो सबक के मुतल्लिक़ तो वो बता दें। बाकी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अपनी कापी पेंसिल साथ रखें, लाजमी नोट किया करें, और आपको ये चीज़ें साथ साथ काम आएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम, मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा है। तुम मुअल्लिम बनो या मुतअल्लिम बनो, ये 2 ऑप्शन है आपके लिए। हाँ, किसी का कुछ सवाल है तो वो कर लें, सबक के मुतल्लिका हो। वो जो कल्लिम और मुतकल्लिम ऐसा बोल रहे थे आप, अल्लिम, हाँ, वो मैंने कहा था कि हदीस है कि मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, के जो अल्लाह जिसके साथ खैर व भलाई का इरादा फरमाते हैं, उसे दीन की समझ देते हैं, उसे दीन की तरफ ले आते हैं। ये दीन का इल्म सीखना है, इस ज़िमन में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, खास करके वक़्त को निकालना है, तो इस वक़्त को कीमती बनाना है। किस तरह से कि अपनी कापी पेंसिल साथ रखें, अपने सारे अल्फाज को नोट करें, अपनी सारी चीज़ों को, फिर बाद में भी इसको थोड़ा सा दोहराएं, रिवाइज करें, ताकि ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में काम आए। जी अल्लिम और मुतकल्लिम कुछ बोल रहे थे आप।
میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم معلم بنو یا متعلم بنو۔ بہرحال اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو ابھی بولے، نہیں تو گروپ میں سینڈ کر دیا جی کریں السلام علیکم انشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی السلام، میری صدقات آواز نہیں آ ہن رہی؟ نحلا، صدقات ہن، جی جی آ رہی ہے شیخ محترم، جی ہاں جی صدقات ہن نحلا، تو یعنی ہاں، حق مہر کو بھی صدقہ بتایا گیا ہے، یا یہ تو خوشی نہیں حق یہاں مہر پہ خوشی سے دینے کا ہے نحلا؟ خوشی کا جی سے دینے یعنی دل خوشی کا صدقات ہن، یہ ہاں، صدقات ہن کے جو حق مہر کا لفظی صدقہ معنی ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ صدقہ تو صدقے کی کئی قسمیں ہیں نا، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، اور جو آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں، یہاں تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے اوپر جو خرچ کرتے ہو، اگر وہ نیکی کی سوچ لے کے خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی کئی قسمیں، یہاں پہ صدقہ کا یہی معنی ہے کہ حق مہر۔ جزاک اللہ خیر وعافیہ۔ جی ہاں، تو تم اپنی بارک عورتوں کو مہر خوش دلی کے ساتھ، ہاں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ شَيْئًا، ان کو خوش دلی کے ساتھ ہی دینا چاہیے، تو یہ بھی نہیں ہو کہ مجھے واپس کر دے، یا ایسا بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو دو تو انہی کا حق ہے، عورتوں کا انہی کو دینا چاہیے۔ آپ اپنا لکھتے بھی جائیں، جو سوالات ہوں ان کو بھی بھیجا کریں لازمی ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کی دلچسپی بڑھتی رہے اور اللہ کے ہاں ہمارے عمل جو ہیں وہ جاری رہیں۔ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں، جس کے ساتھ بھی آپ کا کسی طرح سے کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، تو ان کو بھی ساتھ دعوت دیتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔